علیکم دوستو، اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں منصور علی۔ دوستو، ایک بہت زیادہ نیوز گرم ہے ادھر اسپین میں کہ امیگریشن کے بہت زیادہ چانسز بن رہے ہیں امیگریشن اوپن ہونے کے۔ تو کافی زیادہ جو ہے وہ دوست اس بارے میں بات کر رہے ہیں اور کافی زیادہ معلومات انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہے، لیکن کنفرم گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی اناؤنسمنٹ یا ایسی کنفرمیشن نہیں آ رہی جس سے پتہ چل سکے کہ گورنمنٹ واقعہ ہی اس میں سیریس ہے۔ تو اس سلسلے میں آج جو ہے وہ قونصلیٹ پاکستان جو بارسلونا میں اس طرف جاؤں گا۔ اس کے بعد میری ایک جو ویڈیو آئے گی وہ اس میں یہی بات کروں گا۔ تو آج میرا پروگرام ہے قونصلیٹ پاکستان جو ہے بارسلونا میں ادھر جانے کا، اور ان کو کافی حد تک یہ آفیشلی معلومات ہوگی تاکہ وہاں پہ جا کے معلومات لی جا سکے کہ کنفرمیشن اس بات کی کہ امیگریشن اوپن ہونے کے چانسز یہاں پہ اسپین میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس ایک تو بات یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ میں نے آج اسپین کے بارے میں جو ہے وہ مزید معلومات لینے کے لیے پاکستانی قونصلیٹ بارسلونا جانا ہے۔ اس کے بعد جو نئی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس میں آپ کو میں ساری انفارمیشن یہ دوں گا۔ اس کے بعد دوستوں، آج سے اٹلی کی امیگریشن اوپن ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج اوپن ہو جانی ہے اور آپ کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جمع ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے تحمل کے ساتھ یہ سارے پروسیس کو جو ہے وہ کرنا ہے، ایسی کوئی جلد بازی نہیں کرنی جس سے آپ کو بعد میں کوئی لاس ہو یا آپ کا فائنینشلی لاس ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں ایک ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ نئے قوانین آ رہے ہیں اور نئی نرمیاں ہوں گی۔ ابھی جو مالک کا انہوں نے کہا ہے کہ جو اکیلا مالک رہتا ہے اس کا جو آپ کانٹریکٹ لگاتے ہیں اس کی سالانہ انکم کم از کم 20,000 یورو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو مالک فیملی کے ساتھ رہتا ہے اور وہ کانٹریکٹ دینا چاہتا ہے جاب کا، اس کی 27,000 ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آپ فرم وغیرہ کی کمپنی وغیرہ سے کانٹریکٹ لیتے ہیں جیسے چڑیا گھر ہو گیا یا ایگریکلچر فارم ہاؤس ہے وہاں کا، تو پھر اس کے لیے 30,000 انکم ہونی چاہیے۔ تو اب کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ایک بل سبمٹ ہو چکا ہے جس میں کہا گیا کہ ان قوانین میں نرمی کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو غیر ملکی ہیں وہ پیپر لے سکیں عام لوگوں کی کانٹریکٹ لگا کے بھی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ کل کو جو اس وقت آپ کو کانٹریکٹ بڑی ڈیفیکلٹی سے مل رہا ہے وہ آنے والے وقت میں آپ کو ایزیلی مل جائے گا، عام بندوں کا بھی جو ورک پرمٹ ہے جو ورک کانٹریکٹ ہے وہ چل سکے گا۔ ابھی کیا ہوگا کہ ابھی آپ کو ایک تو آپ نے یہ، دوسرا آپ نے ایجنٹوں سے ذرا بچ کے رہنا ہے۔ ایجنٹ آپ کو سبز باغ دکھا کے آپ سے آپ کا قیمتی سرمایہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، پھر بعد میں امیگریشن بھی بند ہو جاتی ہے اور وہ بھی نہیں ملتے اور آپ کے پیپر بھی نہیں ملتے، ہر طرح سے آپ کو لاس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ نے پاکستان کی جو ایک کہاوت ہے کہ تیل اور تیل کی دھار، اس کو ذرا دیکھنا ہے ایک ہفتے کے لیے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، مزید جو قوانین میں وہ نرمی آئے گی اور آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو مین اس میں یہی ہے کہ کیونکہ جب ہم نے پیپر لیے تھے، میں نے تو یہ ویسے میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا اور میں نے ہالینڈ میں اسٹڈی کیا اور کچھ دیر جرمنی میں۔ تو انہی دنوں میں جب یہ امیگریشن کھلتی تھیں مختلف کنٹریز کی، ہمارے دوستوں کے کچھ فائنینشلی لاس پرتگال میں ہوئے، کچھ اٹلی میں ہوئے، اسپین میں بھی لاس ہوا کافی دوستوں کا، میرا ڈائریکٹلی دوست نہیں تھا لیکن دوستوں کے آگے دوست کافی زیادہ ان کے بھی لاس ہوئے۔ کیونکہ جب کسی ملک کی یورپی یونین میں شنجن میں کسی ملک کی امیگریشن اوپن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری کنٹری سے جو ایجنٹ ٹائپ ہیں جو جن کا کام ہی یہ ہے، وہ دوسرا کوئی کام نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فلائی وہاں پہ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور انہوں نے آگے ایک دو بندے رکھے ہوتے ہیں، وہ بندوں کو ایسے سبز باغ دکھا کے لے کے آتے ہیں کہ ہم آپ کو کانٹریکٹ دلوا دیں گے۔ ایسے وہ ایک کانٹریکٹ کے تین تین چار چار کاپیاں کر کے پیپر اس پہ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن جب پیپروں کا امیگریشن بند ہونے کے بعد رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے، وہ پیپر دینا شروع کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کے پیپر ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اسی بندے کے پیپر اس کانٹریکٹ میں پاس ہوتے ہیں جس کا سب سے پہلے ہوا ہوتا ہے اس ڈیٹ پہ، تو اس کے نکل آتے ہیں جو ڈپلیکیٹ کانٹریکٹ، کافی لوگوں کو ایک ہی کانٹریکٹ دیا ہوتا ہے، بعد میں ملنے والوں کے پیپر
وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. تو آج میں کونسلیٹ بارسلونا جا رہا ہوں اور اگلی ویڈیو آنے کے بعد میں اپلوڈ کروں گا. تو میں کوشش کروں گا اندر تھوڑی بہت ہی جو ان سے بات ہوتی ہے وہ بھی ریکارڈ کر سکوں، لیکن اجازت نہیں ہے وہاں پہ ریکارڈنگ وغیرہ کی موبائلنگ کی. تو باہر تک کی تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو شو کراؤں گا آپ کو، لیکن اندر جا کے کیا ہوتا ہے وہ پھر اگر نہ ریکارڈ کر سکا تو واپس آ کے آپ کو ساری بات بتاؤں گا. تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ایسی بہت ساری ویڈیوز دیس پردیس سے ریلیٹڈ، یہاں پہ پاکستان پہ جو بھی مجھے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو یا کوئی بھی اطلاع ملتی ہے تو میں فوراً اپلوڈ کر دیتا ہوں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کرتا رہوں گا. تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں.